کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، اس کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں یہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ القریش، یہ 30ویں پارے کی 106 نمبر سورت ہے، قریش کے ذکر والا سورہ، اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے فضائل و خصوصیات فرمایا حضور اکرم ختمی مرتبت نے کہ جو شخص سورہ قریش کو پڑھے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبے کا طواف کیا یا وہاں اعتکاف کیا۔ یعنی جس نے کعبے کا طواف کیا ہے یا کعبے کا اعتکاف کیا ہے، کعبے میں اعتکاف کیا ہے، اس کی تعداد جتنی تعداد ہے، جتنی لوگوں نے تعداد کی، قیامت تک جو کریں گے طواف، قیامت تک جو لوگ اعتکاف کریں گے، ان کی تعداد جتنی ہوگی اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں ان کو ملیں گی۔ یعنی اگر 1 کروڑ تعداد ہے تو 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی، یوں سمجھا۔ تفسیر مجموع البیان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قریش کو زیادہ پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، خدا نعلم اس کو جنت کی سواری پر سوار کر کے محشور کرے گا۔ یعنی جب وہ محشور ہوگا، یعنی جب وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ جنت کی سواری میں بیٹھا ہوا ہوگا، جنت کی سواری پر بیٹھا ہوگا، اور نور کے دسترخوان پر اس کو جگہ ملے گی۔ اب اس کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ نور کا دسترخوان کیا ہے، بہت اعلیٰ ترین نعمتیں اس کے دسترخوان پہ، اس کو جگہ، وہاں وہ دسترخوان پہ بیٹھے گا اور وہاں کھائے گا، ان نعمتوں کو استعمال کرے گا۔ تفسیر انوار الرجف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس سورہ کو کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانے کے نقصانات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ کھانا باعث شفا بن جاتا ہے۔ اور اگر بھوکا آدمی اس کو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھے گا تو اس کو روزی کا سامان مل جائے گا۔ اب میں شروع کرتا ہوں سورہ قریش، مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ کیونکہ قریش کے قبیلے والے عادی ہیں سردی گرمی کے سفروں کے۔ یعنی قریش جو تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو مکے کے متولی تھے، ان کے پاس کعبے کی چابی تھی، یہ سب سے زیادہ محترم تھے عرب میں، سارے عرب ان کا احترام کرتے تھے۔ قریش کے معنی طاقتور، یعنی سب سے زیادہ طاقتور تھے، ان کو نذرانے ملتے تھے، ان کو عزت ملتی تھی، ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، انہیں کوئی مارتا نہیں تھا قریش کو، کہ بھئی یہ محترم لوگ ہیں، کعبے کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ لہذا ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ گرمیوں میں تو بھیجتے تھے دمشق، شام اپنا قافلہ بھیجتے تھے، کیونکہ وہاں پر سردی ہوتی تھی تو ان کو گرمی سے آسانی ملتی تھی۔ سردی وہاں گرمیوں میں بھیجتے تھے تاکہ سردی نہ ہو، تو گرمیوں میں یہ شام اپنا قافلے بھیجتے تھے کاروباری، اور سردیوں میں یہ یمن بھیجتے تھے اور ہندوستان تک بھیجتے تھے اپنا مال۔ تو دونوں موسموں میں کاروبار کرتے تھے، اور ان کے کاروبار کو ان کے قافلے کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ اگر کہتے تھے بھئی یہ قریش کا قافلہ ہے تو بس ختم، پھر کوئی ڈاکو بھی نہیں لوٹے گا، ان کا احترام تھا اتنا۔ تو ان کو عادت تھی کہ یہ گرمیوں میں بھی قافلے بھیجتے تھے کاروباری، اور سردیوں میں بھیجتے تھے، ان کے کاروبار لوٹتا نہیں تھا، ان کے قافلے لوٹتے نہیں تھے، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا، نذرانے بھی ملتے تھے اور کاروبار میں بھی فائدہ ہوتا تھا۔ تو بہت مالدار تھے، بڑے غلام تھے، بڑے بڑے مکانات تھے، شاندار لوگ تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، تو پھر اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو پھر تمہاں پر لازم ہے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ یہ گھر جو کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ سب عزت ملی ہے، یہ تمہیں حفاظت ملی ہے، تمہیں یہ مال ملا ہے، دولت ملی ہے، سرداری ملی ہے۔ تو اس کے شکرانے میں تم جو ہے فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو اس گھر کی۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اللہ نعمتیں دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، کاروبار دے رہا ہے، روزگار دے رہا ہے،
تو ہمیں اللہ کے اطاعت کرنی چاہیے. ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے اطاعت جانی چاہیے. اس کے جواب کون؟ اللہ الذی اطعمہم من جوع, جس نے انہیں بھوک سے بچا کر پیٹ بھرنے کا سامان کیا. یہ کاروبار جا رہا تھا, صبح گرمیوں میں جا رہا ہے, سردیوں میں جا رہا ہے, کاروبار آ رہا ہے, تو بھوک ختم ہو گئی, پیسہ آ گیا. وہ آمنہم من خوف, اور خوف سے امان دی, کیونکہ کوئی عرب کا قبیلہ اور کوئی عرب کا آدمی جو تھا وہ قریش کو مارتا نہیں تھا, امن دیتا تھا, حفاظت کرتا تھا. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں. یہ دو جو ہیں, انسان ان نعمتوں کو پہچانتا نہیں ہے. یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں. کون کون سی؟ ایک اطعمہم من جوع, بھوک میں کھانے کا مل جانا. خدا نہ کرے انسان بھوکا ہو, اسے کھانا نہ ملے, کیا گزرتی ہے ایک بھوکے کے اوپر. اس کو بھوکا ہی جانتا ہے. اور شاید رمضان کے روزے ہم سے اس بات سے رکھوائے ہیں اللہ نے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ بھوکے پر کیا گزرتی ہے. کیونکہ امیر آدمی کو تو کبھی بھوکا ہونا پڑتا ہی, بھوک سے سابقہ پڑتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد حبت کھانا تیار ہے, گھر سے باہر بھی ہے, سفر میں بھی ہے, تو ہوٹلیں موجود ہیں. اس کے بعد بڑے بڑے لوگ اس کو مہمان بنانے کو تیار ہیں. وہ کہاں بھوکا رہتا ہے امیر آدمی. حتیٰ کہ ہوائی جہاز میں تو گھر سے اچھا کھانا ملتا ہے, سفر میں بھی اس کو کوئی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. گھر میں تو کوئی سواری پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے رمضان میں روزہ رکھوائے, امیر آدمی کو بھی روزہ رکھوائے, تاکہ روزہ رکھ کر اس کو اندازہ ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور بھوکے پہ کیا گزرتی ہے, تاکہ وہ بھوکوں کے لیے زکوٰۃ اور خمس اور خیرات دے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ بھوک میں کھانا مل جائے. وہ آمنہم من خوف, اور خوف سے آدمی کے اندر امن ہو, یعنی بے خوفی ہو. یعنی آدمی کو خوف نہ ہو کہ میں باہر نکلوں گا تو مار دیا جاؤں گا, کوئی گھر میں آ کر مجھے گھس کر مجھے مار دے گا, میرا مال لوٹ لے گا. اس سے جو انسان کو امن مل جاتا ہے, بے خوفی ہو جاتی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کی فکر نہیں, پرواہ نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان کو احساس نہیں ہے کہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں. بھوک میں کھانا اور بے خوفی, امن. لہذا اگر یہ دو نعمتیں مل جائیں ہمیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, ہمیں اس مالک کی جو ہمیں دے رہا ہے, جو اس گھر کا مالک ہے, اس کی بات کرنی چاہیے. حدیث سے روایت ہے کہ یہ آیت خاص طور پر ابو جہل اور کفار قریش کے بارے میں اتری ہے. پھر ان جیسے تمام لوگوں کے واسطے اتری ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے, عزت دی ہے, کاروبار دیا ہے, روزگار دیا ہے, ان سب کے بارے میں یہ اتری. یہ سب اس میں شامل ہے کہ تم اس رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور تمہیں امن دیا ہے. تم بے خوف ہو, تمہیں اپنی جان مال کا خوف نہیں ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. قریش کی نمک حرامی, خدا تعالیٰ اس قدر احسانات کے باوجود کہ ان کو اللہ کے گھر کی وجہ سے روزی ملتی تھی, ان کا کاروبار اللہ کے گھر کی وجہ سے چل رہا تھا. وہ لوگ رسول خدا کے دشمن تھے, قرآن کے دشمن تھے. حالانکہ مکے کی سرزمین جہاں یہ قبیلہ رہتا تھا, نہ کوئی دریا تھا, نہ کوئی باغ تھا, نہ کھیتی باڑی تھی. ان کی ساری ضرورتیں تجارت سے پوری ہوتی تھیں. اس لیے وہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے اور وہ نعمتیں خدا کی ان کو ملتی تھی. پھر جو لوگ تھے وہ ان کو نذرانے پیش کرتے تھے, تو سب کچھ ان کو خدا سے ملتا تھا, خدا کے گھر کے ذریعے سے ملتا تھا. اور اتنے نمک حرام تھے کہ نہ قرآن کو مانتے تھے نہ رسول کو مانتے تھے. حاصل کلام آخر میں خدا قریش سے فرما رہا ہے, اس قدر احسانات کے بعد خدا کے گھر سے ہر قسم کا مال, دولت, عزت, قوت, حفاظت پانے کے بعد بھی تم اس گھر کے مالک کی عبادت و اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے رسول پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ خدا کی کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ تمہاری انتہائی ناشکری, احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے. اگر تم توحید کے پیغام کی گہری باتیں نہیں سمجھ پاتے, کم سے کم کھلی ہوئی واضح حقیقت کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ ہے. یہ تمام کائنات کو دیکھو. حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا امام, میں اس خدا کو کیسے مانوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے؟ تو آپ نے گھر کی طرف اشارہ کیا, بہت اچھا مکان تھا, اس کی طرف اشارہ کیا, کہ یہ گھر دیکھ رہے ہو؟ اس نے دیکھا. کہا
امام یہ تو کتنا اچھا گھر ہے، اتنا اچھا عالیشان گھر بنانے والا کتنا اچھے ذوق کا مالک ہے، اس کا نقشہ بنانے والا کتنا ماہر انجینئر ہے، اس کا کاریگر جس نے اس کو بنایا ہے عمارت کو، اور بڑے بڑے اونچے اونچے دروازے اور چھتیں بنائی ہیں، وہ کتنا زبردست کاریگر ہے۔ بہت زیادہ تعریف ہوتا رہا مالک مکان کی، معمار کی، نقشہ بنانے والے کی، کاریگر کی تعریف ہوتا رہا۔ جب بہت زیادہ تعریف کر چکا تو امام نے اس سے پوچھا کیا آپ نے اس مکان کے مالک کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یار میں تو سفر کر کے آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، میں تو یہاں مسافر ہوں، میں تو نہیں دیکھا۔ کہا آپ نے وہ اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے مکان کا نقشہ بنایا تھا؟ کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کہا آپ نے اس کاریگر کو دیکھا جس نے کاریگر نے یہ مکان اٹھایا تھا، مکان بنایا تھا؟ کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا۔ کہ تو آپ نے کسی کو نہیں دیکھا پھر آپ یہ مکان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ مالک کے مکان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کاریگر کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں آپ جبکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو؟ اس نے کہا حضرت میں نے ان کو نہیں دیکھا، ان کا کام تو دیکھا ہے میں نے، یہ مجھے کام بتا رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا کاریگر تھا، یہ مجھے کام بتا رہا ہے کہ اس مکان کا بنانے والا کتنے اچھے ذوق کا مالک ہے۔ آپ نے کہا اگر تم نے ایک مکان دیکھ کر اس کے بنانے والے کی اتنی تعریف کر لی تو اتنا زمین و آسمان دیکھ کر، یہ کاریگر ساری کائنات دیکھ کر تمہیں اس کے بنانے والے کے تو سمجھ میں نہیں آیا وہ کتنا بڑا کاریگر ہے، وہ کتنا عظیم الشان خلاق اور خالق ہے، اور اتنی نعمتیں پانے کے بعد تمہیں نہیں محسوس نہیں پایا کہ وہ کتنا نعمت دینے والا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی تخلیقات پر غور کریں، اللہ کے انعامات پر غور کریں، اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے سب سے بڑی بات ہے کہ میں سوچوں کہ میں کہاں سے آ گیا۔ قرآن میں کہا سورہ واقعہ میں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، کیونکہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے پتہ ہی تھا کہ میں ہوں کیا۔ اس وقت میرا دماغ بھی کام کر رہا تھا، میرا دل بھی کام کر رہا تھا، آپ میری آنکھیں، اور آج بھی لاکھوں جاہل آدمی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دل کیا ہے اور دماغ کیا کام کرتا ہے اور دل کیا کام کرتا ہے اور آنکھوں کا نظام کیا ہے اور ہاضمے کا نظام کیا ہے اور اعصاب کا نظام کیا ہے، یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو، وہ سب کام کر رہا ہے وہ۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے خود کو بنایا ہے؟ تو کسی نے بنایا ہے نا، کسی نے بنایا ہے۔ جب کسی نے بنایا ہے تو سوچے پھر وہ کون ہے جس نے بنایا ہے، وہ کتنا عظیم ہے کہ اس نے بنایا ہے۔ جب اس نے مجھے بنایا ہے، مجھے نعمتیں بھی دے رہا ہے، مجھے زندگی بھی دے رہا ہے، تو پھر مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہی بات اور خاص طور سے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میری نعمتوں کا میں ضرور ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہے، کبھی اس کی نعمتیں کم نہ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ جتنا شکریہ ادا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافے کروں گا۔ اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا کہ فضل رسول شکر ادا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی دل کی گہرائیوں میں ان دا ہارٹ آف ہز ہارٹ یہ بات مان لے، کنونس ہو جائے اس بات سے کہ ایک ٹکا بھی اس کے پاس اگر ہے تو وہ بھی اللہ کی دین کی وجہ سے، اللہ کی عطا کی وجہ سے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ انسان کی عقل کا امتحان ہے۔ بظاہر تو میں کاروبار کرتا ہوں یا نوکری کرتا ہوں تو مجھے پیسہ ملتا ہے، مگر یہ میں بھول جاتا ہوں کہ یہ کاروبار یا نوکری جو ہے یہ فقط واسطہ ہے، ذریعہ ہے۔ سوال یہ جس کی میں نوکری کر رہا ہوں اس کو کس نے دیا ہے؟ جو مجھے تنخواہ دے رہا ہے کس نے دیا؟ اس کو دینے والا اللہ ہے۔ یہ میری عقل کا امتحان ہے کہ میں سمجھوں کہ حقیقت میں دینے والا خدا ہے۔ یہ سب واسطے ہیں، یہ سب ذریعے ہیں، دیتا وہی ہے۔ جب میں اس حقیقت کو واقعی مان لوں دل سے، دماغ سے سمجھ کر، پوری طرح کنونس ہو کر کہ ایک ٹکا بھی اگر مجھے ملا ہے، کسی ذریعے سے بھی ملا ہے، دیا اللہ ہی نے ہے، چاہے کاروبار سے ملا ہے، چاہے مجھے نوکری سے ملا ہے، یا کسی کی مہربانی سے ملا ہے، کسی نے تحفہ دیا ہے، کسی طرح سے بھی ملا ہے، بہرحال اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ اگر یہ بات میں مان لیتا ہوں دل سے کنونس ہو کر، تو امام فرماتے ہیں کہ پھر انسان چاہے زبان سے شکریہ ادا نہ کرے، اللہ اسے شاکرین میں لکھ لیتا ہے، وہ شکر گزار ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا شاکرین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات تو دل سے ماننے کی ہے۔ جتنا آپ دل سے کسی بات کو مانیں گے اتنا ہی آپ صحیح معنی میں
اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اب اس کے بعد جو چیز دل سے آپ نے مان لی اس کو پھر آپ کو عملی جمع بنانا چاہیے۔ بات دل پہ نہیں رکنی چاہیے، بات عمل تک آنی چاہیے۔ جیسا کہ غالب نے کہا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ فقط دل میں آپ نے مان لیا کہ میں اللہ نے مجھے دیا ہے، فقط یہ کافی نہیں ہے، پھر اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں، اللہ کی اطاعت کروں۔ یہ اس کا عملی تقاضا ہے، اس کا جواب ہے، یہ عملی شکر ہے۔ شکر ایک زبانی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ زبانی شکر تو ایک قلبی ہوتا ہے، قلبی شکر شروع ہوتا ہے قلب سے، یعنی دماغ سے۔ دماغ سے تو پہلے انسان یہ مانے کہ ہر چیز اللہ کی عطا سے اس کو ملی ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد اس قلب سے ماننے کے بعد وہ جو قلبی چیز ہے وہ انسان کے عمل میں آنی چاہیے، کیونکہ جب جو چیز خون میں بنتا ہے وہ پھر اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا ہم نے ایمان کو اعضاء میں تقسیم کر دیا ہے، اللہ نے ایمان کو اعضاء میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر واقعی اللہ پر ایمان ہے تو اعضاء بھی اللہ کی اطاعت گزار ہونے چاہیے، یعنی اعضاء سے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہاتھ ہمارا وہی کام کریں جو اللہ نے جس کا اجازت دی ہے، جس کی اجازت نہیں دی ہے وہ ہاتھ رک جائیں وہاں سے۔ زبان وہی بولے جس کی اجازت دی اللہ نے، ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، تہمت نہ کریں، کسی کا الزام تراشی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہ زبان کی اطاعت ہے، زبان کا شکر ہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ ہم وہی چیز دیکھیں جس کی اجازت ہے، اور جو چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں نگاہ جھکا دیں۔ یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ پیروں کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں چلیں، اللہ کی معصیت کی طرف نہ چلیں، گناہوں کے کرنے کے لیے نہ چلیں، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے چلیں۔ یہ پیروں کا شکر ہے۔ تو شکر شروع تو دل سے ہوتا ہے مگر ختم ہوتا ہے اعمال پر۔ دل میں جو بات ہے وہ عمل پہ آنی چاہیے۔ اقبال نے کہا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر زبان نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی دل میں جو بات آئی ہے وہ نگاہوں میں جو بات آئی ہے آنکھوں سے ظاہر ہونی چاہیے، زبان سے ظاہر ہونی چاہیے، کانوں سے ظاہر ہونی چاہیے، ہاتھ پاؤں سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اتنا ہی ہم اللہ کا عملی شکریہ ادا کریں گے، اور یہ جب ہی ہوگا جب ہمارے دل کے اندر شکر پیدا ہوگا۔ اور شکر دل میں جب پیدا ہوگا جب میں اس بات کو واقعی مان لوں گا کہ مجھے جو کچھ بھی دیا گیا ہے، ملا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب اللہ کی عطا کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اچھا اگر میں کہوں کہ صاحب یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں بڑی اپنی چالاکی سے میں نے کمایا ہے، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، اتنی بڑی ڈگری حاصل کی ہے، اس لیے مجھے اتنی بڑی نوکری مل گئی ہے، تنخواہ مجھے مل رہی ہے اتنی بڑی، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس میں اللہ میاں کہاں سے آ گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے علم حاصل کیا ہے، دماغ استعمال کیا ہے، اتنی بڑی ڈگری حاصل کی ہے، یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ یہ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ میں نے لکھا جو ہے امتحان میں پاس ہوا ہوں تو یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ یہ حافظہ کس نے دیا ہے؟ یہ قوت کس نے دی ہے مجھے جو میں آج کام کر رہا ہوں؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ شیطان اس طرح برقراتا ہے ہمیں کہ نہیں اللہ میاں نے کچھ نہیں دیا ہے، یہ سب تیری محنت کا دیا ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا۔ حضرت موسیٰ آئے قارون کے بعد، قارون نے بڑا مال جمع کیا تھا، حضرت موسیٰ آئے اس کے بعد کہا کہ بھائی تو نے مال جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ دے، غریبوں کو دے، فقراء کو تقسیم کر، کچھ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر۔ تو اس نے یہی کہا کہ میں کیوں اللہ کی راہ میں تقسیم کروں؟ یہ جو میں نے جمع کیا ہے مال اپنی محنت سے میں نے کمایا، اپنی مہارت سے میں نے کمایا، قرآن میں ہے۔ وہ احمق یہ نہیں سمجھا کہ اگر اس نے اپنی مہارت سے بھی یہ مال کمایا ہے تو مہارت کس نے دی ہے، یہ صلاحیت کس نے دی ہے کہ نے مال کما لیا؟ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سرمایہ ہے جس سے آپ نے مال کمایا، جس سے آپ کاروبار کرتے ہیں۔ یہ سب مال کس نے دیا ہے، یہ سب کاروبار کس نے دیا ہے، یہ کاروبار آپ کا چل رہا ہے، یہ کس کی برکت سے، کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ یہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، مہارت حاصل کی ہے، یہ صلاحیتیں آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ سب اللہ نے دی ہے۔ اور ہماری عقل کا یہ امتحان ہے کہ ہم حماقت یہ نہ کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ تو ہماری محنت ہے، اس میں اللہ میاں کا کیا دخل ہے، تم کہاں سے آ گئے، تمہارے اندر صلاحیتیں کہاں سے آ گئیں؟ سب اللہ کی عطا سے ملی۔ لہٰذا انسان اگر یہ بات واقعی سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے، یہ کاروبار، روزگار، اولاد، عزت، زندگی، صحت سب اللہ کی عطا سے ہے، تو پھر اس کے اندر احساس شکر پیدا ہوتا ہے، احساس شکر پیدا ہوتا ہے۔ احساس شکر جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے پہلے سورے میں کہ سب سے اعلیٰ اطاعت جو ہے وہ شکر کے ذریعے سے ہو۔
یہ احساس شکر جو ہے، جیسے ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ماں باپ نہیں کماتے، ہم انہیں کھلاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کھلاتے، مگر شریف آدمی اس وقت بھی ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اب تو وہ کھلا رہا ہے، پھر کیوں کھلاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ یاد رکھتا ہے اس بات کو کہ کل اس نے مجھے کھلایا تھا، اس نے مجھے پڑھایا تھا، آج جو میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اتنی بڑی عہدے پر فائز ہو گیا ہوں، یہ میرے ماں باپ کی محنت کے نتیجے میں ہوا ہوں. اس لیے وہ اگر شریف ہے انسان تو وہ اس وقت بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جبکہ ماں باپ اس کو کھلاتے نہیں ہوتے ہیں، کماتے نہیں ہوتے، بلکہ وہ کھلا رہا ہوتا ہے ماں باپ. تو اسی طرح سے انسان اگر اسی بات کو تھوڑا سبلیمیٹ کرے، تھوڑا آگے بڑھے، تو سمجھے، غور کرے کہ ماں باپ کو کس نے اس قابل کیا کہ انہوں نے مجھے پالا، مجھے کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا اور میں یہاں تک پہنچا. تو پھر اس کا یہ دماغ اور آگے بڑھتا ہے، پھر وہ ماں باپ کا شکر تو ادا کرتا ہی کرتا ہے، پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کو ماں باپ کو دیا اور ماں باپ کو کھلایا پلایا اور ماں باپ کو اس قابل کیا کہ ماں باپ نے مجھے پالا پوسا، کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا اور میں یہاں تک اس قابل ہو گیا. تو یہی بات انسان اگر واقعی سمجھ لے اپنے عقل کے ذریعے سے تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، دل میں اس کے اللہ کے لیے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ شکر کا احساس جو ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ سب سے اعلیٰ اطاعت ہے، اس سے اعلیٰ اطاعت کوئی نہیں. پھر انسان کو اللہ نوازتا ہے اور اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انجیل کے اندر کہ زمین اپنے مقام سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنے مقام سے ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنے مقام سے سرک سکتا ہے، مگر اللہ کا فرمایا ہوا نہ کوئی زبر اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے، نہ کوئی زیر اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے. وہ بالکل سچا ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو لازمی طور پر لام تاکید کا ہے، لا ازیدنکم، میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لہذا سب سے بہترین، سب سے آسان ترین عقلی طریقہ یہی ہے کہ انسان عقل استعمال کرے، عقل کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، اس کی بڑائی کو جانے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرے، اور اقرار کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرے. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ایک تو یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز بھی شکر ہے. پھر نماز کے بعد شکر کا سجدہ کریں. حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ نماز کی جان ہے، وہ نماز کی زینت ہے، وہ سجدہ شکر. اس میں آپ کم سے کم 3 دفعہ ورنہ 100 دفعہ کہیں شکرا للہ، شکرا للہ، شکرا للہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. دل سے کہیں، زبان سے فقط نہیں، دل سے کہیں سجدے میں جا کے. یہ ہے شکر. اور پھر اس کا عملی تقاضا یہ ہے، جو پریکٹیکل اعلیٰ ترین شکر ہے، وہ یہ کہ اس بات کو جاننے پہچاننے کے بعد ہم ہر اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں جیسا کہ اللہ نے چاہے. کتنا بڑا ظلم ہے، مثلا میں کسی کو پستول دوں، اپنے بیٹے کو پستول خرید کے دوں، مثلا وہ پستول مجھے ہی مارے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی نالائقی کی انتہا ہوگی. اللہ ہی نعمتیں مجھے دے رہا ہے اور میں انہی نعمتوں کو اللہ ہی کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. یعنی اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اس مال کو بدماشیوں پہ استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کا مال چھیننے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، زناکاریوں بدکاریوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں، نشاور چیزیں کھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، زناکاری کر رہا ہوں اس سے میں. یعنی میں اللہ ہی کے مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. کتنی بڑی نمک حرامی ہے یہ، کتنی بڑی بدماشی ہے، کتنی بدکاری ہے. اگر شرم آنی چاہیے انسان کو، احساس ہونا چاہیے انسان کو. اگر یہ احساس بیدار ہو جائے انسان کے اندر واقعاً صحیح معنی میں، تو پھر وہ انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا اور اس کا اجر اللہ ہزاروں گنا دے گا. جب انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لینا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے کے سامنے، کہ اللہ نے جنت کو قرآن میں اکبر نہیں کہا ہے، رضوان کو کہا ہے اکبر. رضوان من اللہ اکبر، تھوڑا سا بھی اللہ کو راضی کر لینا سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ راضی ہوتا ہے اپنی اطاعت سے. لہٰذا اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کریں گے. اللہ کو راضی کریں گے تو ہمیں دنیا کی بھی تمام کامیابی حاصل ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی ابدی حقیقی کامیابی ہم کو جو ہمیشہ واقع رہے گی وہ آخرت کی کامیابی ہوگی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنی اطاعت کی، اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن